بڑے کہتے ہیں کہ خواب پانی کی طرح ہوتے ہیں اور آتے ہی اور آنکھ کھلتے ہی بہہ جاتے ہیں، لیکن بڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ایک جیسے ہی خواب بار بار آتے ہیں وہ سمندر کی طرح ہوتے ہیں، انتہائی گہرے بڑے راز لیے زندگی بھر سفر کرتے ہیں۔ میری آج کی کہانی ایک حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ حقیقت وہی سمجھ سکے گے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں فقط وہی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ نظر آنے والے راز و واقعات بھی ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے خاص نظر ایک خاص فرد کو ہی ملتی ہے۔ ہاں، میں بھی ایک ایسا ہی انسان ہوں، بالکل عجیب، نہ سمجھ آنے والا، مختلف واقعات و آزمائش سے جو لڑتا سہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں میری بات پر شاہدی کوئی یقین کرے، لیکن جس انسان نے بھی میرے ساتھ وقت گزارا اس نے بخوبی مشاہدہ کیا کہ کچھ تو طاقت ہے جو نہ دیدہ نہ دکھنے والی ہے، لیکن گاہے بگاہے وہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ کوئی اسے چھلاوا بولتا ہے تو کوئی جن بھوت چڑیل پریت خونی فرتے یا پھر کچھ بھی۔ آج کا جو واقعہ میں آپ سب سے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک جادو چلے پر مشتمل ہے، جو بالکل سچ اور بہت بڑی بے وقوفی بھی تھا، جس کا انجام انتہائی بھیانک تکلیف دہ عوامل پر مشتمل ہے۔ یہ ایک لڑکی کی سچی کہانی ہے جو اپنی سچی محبت کو حاصل کرنے کے نام پر ایک کالے علم والے کے ہتھے چڑھ گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بذات خود بھی میں اس لڑکی کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں۔ آسیہ تھا اس کا نام، کافی سگڑ اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے کسی کو عشق ہو جائے تو نہ وہ پھر سگڑ پن رہتا ہے نہ ہی سمجھداری قلب میں اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ ہے جنون، حاصل کا شدید جنون اور حاصل کی طلب، اچھے برے صحیح غلط سے نہ بلد نہ آشنا ہوتی ہے۔ آسیہ کو بھی اپنے خالہ زاد اسحاق سے محبت تھی، اور یہ محبت شروع میں تو دو طرفہ تھی، لیکن وقت بدلتے ڈھلتے ایک طرفہ رہ گئی، کیونکہ آسیہ کے گھر اسحاق کے گھر والوں کو آسیہ پسند نہ تھی، اور نہ ہی اسحاق کے ابا کی آسیہ کے گھر والوں سے بنتی تھی۔ اور دوسرا برا یہ ہوا کہ اسحاق کا رشتہ ایک اچھی جگہ اور آسیہ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے ہو گیا، تو اسحاق نے آنکھیں اور ترجیح بدلنے میں دیر نہ کی اور سرے سے ہی مکر گیا۔ ملنا تو درکنار، بات کرنا بھی چھوڑ چکا تھا، لیکن آسیہ نے ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کے بعد کسی دوسرے شخص میں محبت محسوس کی تھی، تو وہ سب اسحاق کی شکل و صورت اور صحبت میں ہی تھا۔ پہل تو آسیہ نے روح دھو کر خود کو سنبھالنا چاہا، لیکن سب بے سود گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بجائے اسحاق سے محبت کم ہوتی، وہ عشق کی آگ بنتی گئی، اور میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ عشق کی آگ میں جلستا انسان فقط راحت مانگتا ہے، اور وہ راحت اسے عشق ہونے والے انسان سے میسر آتی ہے۔ اب وہ راحت اچھے راستے سے ملے یا برے راستے سے، وہ ان موازنوں میں نہیں پڑتا۔ خیر، آسیہ دعاؤں، نماز، وظیفوں، دارگاہوں، نوافل کے عوض بہت گڑ گڑائی روئی، لیکن سب بیکار اور رائے گایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کسی انسان کی قسمت بری ہو تو اس کا سامنا بھی انتہائی برے انسان سے ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کسی سہیلی کے توسط سے ایک عامل باوا کا نمبر ہاتھ لگتے ہی آسیہ نے فون پر اس عامل باوا سے رابطہ کیا۔ میں ایسے عامل کالے علم کے جادوگروں کو بخوبی جانتا ہوں، ان کے ڈھائیے کے علم ٹونے اور شیطان کی قوتوں کو بھی بخوبی سمجھتا ہوں۔ اس عامل باوا نے آسیہ سے ایک بھاری رقم کے عوض کام ہونے کی پوری گارنٹی دی، اور کچھ جادو کے علم بھی بتائے جو آسیہ نے خود کرنے تھے، حتیٰ کہ جو تعویذ لکھنا اور چلا کاٹنا تھا وہ سب بھی آسیہ نے خود ہی کرنا تھا۔ اب دل تھام کے آگے ہوتے واقعات کو سنتے جائیے۔ رات کوئی 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ آسیہ آہستہ سے دبے پاؤں کمرے اور برآمدے کے دہلانوں کو پار کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی دوسری منزل پر آ پہنچی تھی۔ کھلے آسمان تلے سخت سردی میں بھی وہ انتہائی مضبوط اور قدرے مطمئن لگ رہی تھی۔
آسیہ نے چھت پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے نیچے صحن کی طرف نظر دوڑائی کہ آیا کوئی جاگ یا مجھ کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے دوسری منزل پر موجود ایک چھوٹے سے اسٹور روم کے دروازے کی کنڈی کو بنا آواز کیے جلدی سے کھول کر اندر جا گھسی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جو اس وقت اندھیرے کی سیاہی میں مکمل غرق تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن آسیہ نے باہیں پھیلائے ہوئے دھیمے انداز میں قدم آگے کی طرف بڑھائے اور سامنے والی دیوار کو تلاش کیا، اور پھر چھناک کی آواز کے ساتھ اسٹور روم کا پورا کمرہ بلب کی پیلی روشنی میں مکمل نہا سا گیا۔ کمرے میں روشنی کرتے ہی آسیہ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو زید دیتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز پچکارا تو ایک سائڈ پر پڑے پرانے ٹوٹے پھوٹے بیڈ کے نیچے سے ایک بلی باہر نکل آئی۔ دور سے ہی اس نے آسیہ کو دیکھ کر میوں میوں کی آواز نکالی اور آسیہ کو گھورنے لگی۔ بلی شاید صبح سے بھوکی پیاسی بند تھی۔ آسیہ نے دوبارہ سے آہستگی میں بلی کو پیار سے پچکارا تو بلی آسیہ کے پاس آ گئی، جسے آسیہ نے بڑے آرام اور انہماک کے ساتھ گود میں اٹھا لیا۔ پھر قدم بڑھاتے ہوئے ایک پرانی الماری کے دروازے کو بنا آواز کیے کھول کر اندر ہاتھ ڈالے کچھ ٹٹولنے ڈھونڈنے لگی۔ آسیہ نے جب اپنا ہاتھ الماری سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی لمبی تیز دھار والی چھری تھی۔ کچھ لمحات بعد جو آگے مناظر تھے، اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو شاید خوف کی شدت میں اس کی چیخیں نکل جاتی، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لیکن آسیہ اب بھی پرسکون تھی، چہرے کے خد و خال سخت اور آنکھیں پتھرائی سی تھیں۔ ایک شفاف کسائی مانند ایک گھٹنا بلی کے پیٹ پر رکھے ایک ہاتھ سے منہ دبائے وہ بلی کا نرخنا گردن کاٹ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا۔ جنوری کے پہلے ہفتے کی سخت ٹھنڈ اور سرد ہوا کے جاندار تھپیڑے، لیکن آسیہ کے ہاتھوں پر گرتا ابھرتا بلی کا گرم خون اسے شاید سکون دے رہا تھا۔ در حقیقت بات یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ جنون عشق کا فطور جب غلاظت کا لتڑا بن جاتا ہے تو ایک اور بھی بیاباک شفاق ہو جاتا ہے۔ فقط 2 منٹ میں ہی آسیہ نے کٹی کٹی بلی کو بنا آواز نکالے چھری سے چیر اور ادھیر کر رکھ دیا تھا۔ آسیہ کے ہاتھ، چہرہ اور کپڑے خون سے لتھڑ چکے تھے، لیکن وہ لاپرواہ اور بے فکر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا رہی ہو۔ اور چند لمحات بعد وہ ہوا جو ناقابل بیان ہے، آسیہ نے دیکھتے ہی دیکھتے سرد رات کے گہرے اندھیرے میں خود کو لباس سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ برہنہ ہو چکی تھی، اس کا ننگا جسم سخت سردی میں بھی موسمی سختیوں سے بے نیاز و بیگانہ تھا۔ اب وہ بلی کی لاش کے پاس آلتی مار کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ کالے علم کے اشلوک دہرانے لگی جو قدیمی سنسکرات میں تھے، اور پھر بس اتنا ہی نہیں، وہ بلی کے خون کو اپنے چہرے اور چھاتیوں پر ملنے لگی۔ آسیہ منہ میں صرف اشلوک بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی 10 منٹ بعد اس کا اشلوک کو بڑبڑانا بند ہوا تو وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھت کی ایک سائڈ پر لگے نل کے پانی کے نل سے اس نے آرام سے بنا آواز چھت پر پڑے خون کو دھویا۔ کٹی ادھڑی بلی کی باقیات کو ایک توڑے میں ڈالا، گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ میں پھینک دیا، اور پھر ادھر ہی اس چھت والی نل سے اپنا جسم دھونا شروع کر دیا۔ سخت ٹھنڈ میں بھی اس کا ننگا گیلا ہوتا ہوا جسم بالکل لاپرواہ سا تھا، جیسے کہ اب آسیہ میں محسوسات نام کی کوئی شے ہی نہ ہو۔ آسیہ نے اسٹور روم میں پہلے سے موجود رکھے کپڑے پہنے اور آہستگی کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیا۔ کیا ہی کمال بات ہے کہ ایک نرم و ناز اندام لڑکی جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کاکروچ تک نہ مارا ہو، وہ ایسے کیسے اتنی شفاقی کے ساتھ ایک زندہ بلی کو انتہائی شفاق انداز میں ذبح کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، کالے علم بہت وحشتناک علم ہے جو آپ سے آپ کی سوچ، عقل، حس سب چھین لیتا ہے۔ اکثر آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ انسان نے انتہائی بے دردی کے ساتھ پورے گھر والے، دوست، رشتہ دار کاٹ پھینکے، حالانکہ وہ انسان اکیلا اور ان سے صحت میں بھی کم ہوتا ہے۔ جاری ہے۔ دیکھنے کے لیے اگلی کی ساتھ سماعت فرمائیے۔